آداب، میں وقار احمد رضوی جوائے آف اردو کی شہری سمجھیے سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ جوائے آف اردو جو پلیٹ فارم ہے، اس کا نام جوائے آف اردو میرے نزدیک بہت موزوں ہے، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہم سب کو بہت لطف دیتی ہے، بہت جوائے دیتی ہے۔ اور اس موضوع میں یا اس بارے میں اردو کی خوبصورتی پہ کئی شعراء نے بات کی ہے اپنے اپنے کلام میں۔ میرے نزدیک ایسا ایسا ایک کلام جوش ملی آبادی کیا موجود ہے جو میرے نزدیک اس موضوع میں سب میں خوبصورت کلام ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے اپنی ملکہ سخن سے۔ سخن یعنی کہ شاعری بھی کہہ سکتے ہیں یا کلام کرنا۔ یہاں پہ جوش ملی آبادی نے اردو کو اپنے سخن کی ملکہ کہا ہے، اور اردو کے احسانات، اردو کی خوبصورتی بیان کی ہے، اور اردو کے ان کے اوپر جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں احسانات کا ذکر کیا ہے۔ نظم تو لمبی ہے، لیکن آج اس کے ایک بند پہ میں بات کروں گا جس میں انہوں نے اردو کی خوبصورتی کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو یہ نظم، یہ حصہ مجھے بہت ہی پسند ہے، تو میں اس پہ بات کروں گا۔ تو بند ہے: دریا کا موڑ نغمہ شیریں کا زیر و بم، دریا کا موڑ نغمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، تتلی کا ناز رقص غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو۔ تو پہلے 4 مصروں میں جوش ملی آبادی نے فطرت، نیچر کے مناظر بیان کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے بیان کیے ہیں، اور ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر 5ویں مصرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اردو وجود میں آتی ہے۔ تو ہم ایک ایک مصرے پہ اب بات کرتے ہیں کہ دریا کا موڑ، ایک دریا ہے، اس کے موڑ جب وہ مڑتا ہے تو ایک خوبصورتی، ایک ویژول خوبصورتی ہے، اس کا بیان ہے۔ دریا کا موڑ نغمہ شیریں کا زیر و بم، نغمہ، ایک نغمہ سنایا جا رہا ہے، سویٹ سانگ ہے نغمہ شیریں، اس میں زیر و بم یعنی اونچ اور نیچ، اس کے جو اتار چڑھاؤ آواز میں آ رہا ہے، اس کی خوبصورتی۔ تو پہلے میں ایک ویژول خوبصورتی تھی، اور یہاں پر سننے کی خوبصورتی ہے۔ چادر شب نجوم کی، نجم ستارہ، شب نجوم ستاروں سے بھری ہوئی رات میں، تو یہاں پر ستاروں سے بھری ہوئی رات میں ستاروں کی چادر کی بات ہو رہی ہے۔ شبنم کا رخت نم، شبنم ڈیو ڈراپس، اور رخت نم یعنی کہ ویٹ گارمنٹ ہم کہیں گے۔ تو یہاں پر میرے خیال میں کیفیت یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم کہیں باغ میں کھڑے ہیں اور وہاں پہ شبنم گری ہوئی ہے، اور ہم پتیوں کو دیکھتے ہیں یا پھول کو دیکھتے ہیں، اس پہ ڈیو ڈراپ کی ایک ہلکی سی چادر ڈلی ہوئی ہے، کہ گویا انہوں نے پھولوں نے یا پتوں نے ڈیو ڈراپس کا لبادہ اڑا ہوا ہے، تو اس کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے۔ پھر اگلے مصرے میں تتلی کا ناز رقص، اب تتلی ہے وہ اڑ رہی ہے، تو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ وہ رقص کر رہی ہے، مگر یہاں پہ صرف تتلی کے رقص کی بات نہیں ہو رہی، اس رقص میں جو ناز ہے، اس میں جو کوکٹری ہے، اس میں جو پرائڈ ہے جو تتلی لے رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگلے حصے میں غزالہ کا حسن رم، غزال ہماری شاعری میں بہت، غزال ہرن کو کہتے ہیں، اور ہماری شاعری میں اس کی بہت مثالیں دی جاتی ہیں، اس کی آنکھوں کو بہت خوبصورت تصور کیا جاتا ہے، اور ہرن کی جو چال ہے، اس کی وہ جس طریقے سے فرار ہوتا ہے، اور ہرن چونکہ ایک ایسا جانور ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے، تو اس میں اس کے وحشت کرنے کو اور اس فرار کرنے کو رم کرنا کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب غزال رم کر رہا ہوتا ہے، اس میں جب کہ خوبصورتی ہے، کوئی خوبصورت جانور ہے اور اس کی ادا بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، غزالہ کا حسن رم۔ موتی کی آب، موتی ایک موتی ہے، آب یعنی پانی، لیکن یہاں پہ آب کو ہم چمک کے معنی میں، پانی میں چمک ہوتی ہے، موتی کی آب
گل کی مہک یعنی پھول کی خوشبو، ماہ نو کا خم، کریسنٹ مون ہے اور اس میں جو کرویچر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں انہوں نے تمام حصوں کو انسان کی ویژول ہو گئی، سننے کی حص ہو گئی، سونگھنے کی حص ہو گئی، گل کی مہک اور محسوس کرنے کی حص ہو گئی، تمام چیزوں کو یکجا کیا اور پھر کہتے ہیں کہ ان سب کے امتزاج یعنی ان سب کے کمبینیشن سے پیدا ہوئی ہے تو اردو. تو اردو میں ان تمام چیزوں کی خوبصورتی موجود ہے. کتنے ہنسی افق سے حویدا ہوئی ہے تو، یعنی افق وہ جگہ جہاں پہ ایسا جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے زمین اور آسمان مل رہے ہیں. تو کتنے اردو تو کتنے خوبصورت ہورائزن سے ہمارے سامنے آئی ہے. تو نہایت ہی خوبصورت بند ہے. میں جب بھی سنتا ہوں مجھے بہت اثر کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. بات ختم کرنے سے بس صرف ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ پہلے مصرے کو اکثر جگہ پہ ندی کا موڑ بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں نے جوش کی کتاب اٹھا کے دیکھا تھا اور اس میں دریا کا موڑ دریا کا موڑ نغمہ شیری کا زیر و بم تھا. تو میں نے اسی کتاب میں جو لکھا تھا اسی طریقے سے آپ سامنے پیش کیا ہے. ورنہ اکثر پہلے مصرے کو ندی کا موڑ نغمہ شیری کا زیر و بم بھی سننے میں آتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.